کہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ سال میں کم از کم 2-1 مرتبہ ضرور ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو لے کر دوستوں کو لے کر کے مسجد کی تفصیلی صفائی کریں. مولوی صاحب کے پاس جائیں, کہیں کہ حضرت ہم ایک دن دینا چاہتے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے, تو پورا لنگوٹا کس لیں اچھی طرح سے اور مسجد کو دھوئیں بھی, صفیں بھی خوب جھاڑیں اس کی, اور اس کی دیگر دیواروں پر پنکھوں پر لگی ہوئی گرد میل جھاڑیں, پورا دن لگ جائے. چاہے اگر آپ ہر مہینے یہ دن نہیں دے سکتے 3 ماہ بعد دے دیں, 6 ماہ بعد دے دیں, سال بعد دے دیں, ایک مرتبہ ضرور کریں. اس کے بعد جو سکون ملے گا میرے سے بات کرنا, میں بتاؤں گا آپ کو کیا. حضرت علی کی گود میں سر تھا میرے حضور کا, اور نماز عصر قضا ہو رہی ہے. اب حضور کو بیدار کرتے ہیں تو حضور کی نیند میں خلل آتا ہے, اور اگر نہیں بیدار کرتے تو نماز عصر جاتی ہے. اللہ اکبر. لیکن فیصلہ کیا ہوا, نماز عصر چھوڑوں گا, نماز عشق چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں. کسی نوجوان کے پاس بیٹھ جاؤ نا تو وہ تمہیں بتائے گا کہ کس کرکٹر نے کس میچ میں کتنے سکور کیے تھے. لوگوں کی یہاں تک معلومات ہے, اور وہ 15 سال پرانا میچ ہے, اس کے اندر کس نے کتنے آؤٹ کیے تھے, کتنے وکٹیں لی تھیں, کتنے سکور کیے تھے, اور اس کی پوری زندگی کے سکور کتنے ہیں, کیسی کیلکولیشن ہے, اور کس قدر لوگوں کا پکا حساب ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ, لیکن دلچسپی ہے نا. جس چیز سے دلچسپی ہو وہ چیز خود بخود ازبر ہوتی چلی جاتی ہے. دلچسپیاں انسان کو جو ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے میں مدد. تیار کھڑے تھے تو کہا ابو بکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا, کبھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور جو فرمائیں میں وہی کروں. اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے, اور جبل سور کی چوٹی پر وہ غار ہے, اللہ اکبر. اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا. عرض کی حضور ذرا میں غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لے لوں. غار کے اندر اترے, پہلے اس کو صاف کیا غار کو, پھر دیکھا جگہ جگہ سوراخ تھے, تو اپنا امامہ پھاڑ کے, قمیض اتار کے, اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں کپڑا دے دیا. 2 سوراخ ایک روایت کے مطابق, اور ایک روایت کے مطابق 1 سوراخ بچ گیا, اس میں اپنی ایڑی رکھ دی, اور پھر آواز دی جان عالم اندر تشریف لائیے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام, ایک خاتون آتی ہے, اس نے کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں. تو فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی. تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو اس پر بڑی شاک گزری, پریشان ہو گئی, تو اس نے رونا شروع کر دیا. تو فرمایا نہیں بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. خاصی پریشان ہوئی, تو حضور نے مسکرا کے کہا جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی, جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا. 33 سال کی عمر کا ہر شخص ہوگا, مرد بھی اور عورت. جردن مردن, داڑھی بھی نہیں ہوگی. ماں سے پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ غلط ہے, اور باپ سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں سے نفرت کی جائے اور ماں سے دور ہٹ جائے. ان کے اپنے اپنے فرائض ہیں, اپنے اپنے منصب ہیں. بھائیوں سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہنوں کا انکار کر دیا جائے. بہنوں سے پیار کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ بھائیوں کی محبت کا انکار کر دیا جائے. اہل بیت کی محبت کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ صحابہ پر سب و شتم کیا جائے, اور صحابہ سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا نام سن کے جی بجبی ہو جائیں اور چہرے کا جو ہے وہ رنگ بگڑ جائے. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, اس لیے کہ یہ دونوں مشکات نبوت سے پھوٹنے والی. یہ لفظ نہیں ہے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ مصطفی ڈال لیا, ہم شعوری طور پہ مصطفی لکھتے ہیں, میں مصطفی ہونے پہ فخر ہے. میں تو دوستوں کو کہتا ہوں قیامت کے دن اگر ہمیں پکار مصطفی کے نام سے پڑ گئی تو کافی ہوگا. اگر آواز آئی فلاں مصطفی آگے آ جائے, فلاں مصطفی ادھر آ جائے, فلاں نامہ مال تلوانے کے لیے آ جائے, اگر ہمارے نام کے ساتھ مصطفی سے پکار پڑ گئی تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی رضا ثاقب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوا ہو تو پھر ہی وہ مصطفی ہوتا. آپ قیامت تک ایک نسب العین دینا تھا. یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرے گا, بلکہ کہا مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. تو یہ قیامت تک کے لیے لاہ عمل دے دیا کہ جو حسین کے نقشے قدم چلنے والا ہوگا وہ وقت کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا, چاہے گردن کٹ جائے, بازو کٹ جائے, خاندان لٹ جائے. یہ حسین ابن علی کا پیغام. آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا. سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے, سارا دین ادب کا نام ہے. ادب سے شروع ہوتا ہے, عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. جو دین ادب سے شروع نہیں ہوتا اور عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے. وہ دین مقصود شریعت نہیں ہے, وہ دین مقصود الہی نہیں ہے,
ادب سے شروع ہوگا.